سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 40۔ وہ ایسے روئی کہ اریان اس کا یہ تماشا سینے پہ ہاتھ باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے اریان؟ ماہی کو لگا وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ اس کے وجود کی یہاں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو یہاں جیسے مفت کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے گھر کی بہو کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب وہ سب اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے؟ کتنی ہزار باتیں تھیں جو اس کے دل میں اس وقت گردش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے سات بھائی ہی باہر نکلے، ضریاب، روشانے، حیدر، اس کے بعد رفتہ رفتہ سب۔ تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھایا اس آدمی نے، وہ بھی اس کے لیے، اس ملازمہ کے لیے۔ اس سے پوچھو کہ اس نے مجھ پر ہاتھ کس جرأت سے اٹھایا ہے۔ نمرا ساتھ پر چلائی جبکہ ساتھ نے حیرانگی سے اریان کی جانب دیکھا۔ پوچھو اس سے۔ چپ، وہ ایک دم بولا۔ نمرا نے اس کے کڑوے تیور دیکھے اور خاموش ہو گئی۔ اس نے اریان کی جانب دیکھا۔ ماہی کانپ رہی تھی جبکہ وہ بے خوفی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے نمرا پر ہاتھ اٹھایا؟ ساتھ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیدر آگے بڑھا تھا اور دوسری طرف سے ضریاب بھی۔ آج تک یہاں کوئی کسی کے گریبان کو نہیں پکڑ سکا تھا اور معاملات سیریس ہوتے نظر آ رہے تھے۔ جی میں نے اٹھایا ہے کیونکہ یہ عورت اپنے اوقات میں نہیں رہتی۔ اور ساتھ کا ہاتھ گھما اریان کے منہ پر پڑا۔ تم نے میری بیوی پر اس بیکار لڑکی کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا۔ ساتھ غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ نمرا ہلکا سا مسکرا دی۔ پہلی بار ہی صحیح، ساتھ صحیح ٹریک پر تھا۔ اریان، حیدر نے اس کو مزید کسی قدم سے روکا اور تب ہی اشر بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا اور ساتھ کو اریان کا گریبان پکڑے دیکھ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترا اور جانا تو پہلے ہی کھڑی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے سب یہ دیکھ رہے تھے۔ ضریاب نے بیٹے کو پیچھے کھینچا۔ اریان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں جیسے خون سا اتر آیا۔ چھوڑو مجھے اشر، میں اس کو بتاتا ہوں اس نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پہلے اسے کوئی مقام دو گھر میں، پھر میری بیوی کی کوئی غلط بات پر ری ایکشن دینا۔ ساتھ بھی بھڑکا۔ ساتھ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بھائی ہے تمہارا۔ ڈیڈ، اس نے نمرا پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ چھوڑو مجھے اشر، میں اس کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور میں کیا ہوں اور یہ اس کی 2 ٹکے کی بیوی کیا ہے۔ چھوڑو اریان پلیز۔ اشر اسے زبردستی پکڑنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ہاتھوں نہ باتوں رہا۔ حیدر اس کے آگے کھڑا تھا۔ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، بھائی ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ سرار سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ نمرا کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی جو سٹک پکڑ کے چل کر اندر سے آتے اذان کو دکھائی دی تھی۔ ضریاب، حیدر، کمرے میں آؤ دونوں، اور ان دونوں کو بھی لے آؤ، بلند آواز میں وہ سختی سے کہتا وہاں سے کمرے میں چلا گیا جبکہ حیدر زبردستی اریان کو کھینچ کر باپ کے کمرے میں لے گیا۔ زمل تو رونے ہی لگی تھی۔ کبھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ وہ بولی تو ماہی کو لگا وہ زمین میں گڑ جائے گی۔ چھانا نے اس کا شانہ تھام لیا۔ اندر چلو، وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور ذرا گھبرا کے کمرے کی بے ترتیبی کو درست کیا تھا۔ اذان خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اس کے دماغ کا کھٹکا بے وجہ نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کچھ ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس وقت نمرا کے مظلوم ہونے کے باوجود اسے نمرا سے ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مانتا تھا اریان کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جو بھی تھا نمرا سے پھر بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے موبائل ٹٹول کر نکالا اور آئس کو کال ملا لی۔ تم مت رو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جانا نے اسے پانی کا گلاس دیا۔
نہیں بھابھی، میری واقعی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں، تبھی میں میں بے مول ہو رہی ہوں۔ اور اریان نے نمرا بھابھی پر ہاتھ اٹھایا۔ اچانک دروازہ کھلا اور نمرا اندر آ گئی، سینے پر ہاتھ باندھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی جو کہ دونوں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے ایسا میں نے ایسا نہیں چٹیک۔ اس کی ادھوری بات پر ہی نمرا نے ماہی کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ اب حساب برابر ہوا ہے ماہی بیوی، تمہارا وہ عاشق جسے ہفتوں تم یاد نہیں رہتی، اور آج میں نے کیا چار کام لے لیے تم سے، اچانک تو یاد آئے گی اسے، اور اس میں اتنی جرت وہ نمرا پر ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گی۔ اور تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ اپنے اوقات مت بھولنا، یاد رکھنا، میرے سامنے زبان بھی مت کھولنا آئندہ، آوارہ کسی اور کے گھر میں پڑی ہے۔ وہ سر چٹک کر باہر نکل گئی، جبکہ مائی حیرانگی سے اس کی پوچھ دیکھتی رہی۔ ضلالت کا عجیب تماشا تھا اس کے ساتھ۔ وہ ذلیل ہو رہی تھی اور اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جانا نے اسے گلے سے لگا لیا اور خود بھی رو پڑی۔ میں بتاتی ہوں سب کو، یہ کیا طریقہ تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، جانا بولی اور اس کے پاس سے جانے لگی کہ ماہی نے اپنا گال رگڑ کر صاف کیا اور سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بھابھی، وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ جانا اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ کیا تماشا اریان، سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوا تھا۔ وہ غصے میں بھرا سفید چہرے پر سرخی لیے بیٹھا تھا، جیسے اٹھ کر ساتھ کو چیٹ پاٹ کر دے گا۔ دادا اس کی بیوی بھابھی ہے تمہاری، سرار سختی سے بولا۔ اریان نے پہلو بدلا۔ اس عورت کو بھابھی کہتی ہے میری جوتی، اور میرے بھائی نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو، وہ دھاڑا۔ تم نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ساتھ بھی چیخا۔ اس نے ماہی کو نوکر کیوں سمجھا ہوا ہے، وہ یہاں ملازمہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں میری پسند ہے، مہمان ہے یہاں، اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تو اسے چور کہا جائے، ملازمتوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ وہ گرایا جبکہ سالار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ یہ سچ ہے، مائی یہاں مہمان ہے، عزت کی جگہ پر ہے، لیکن نمرا اس گھر کی بہو ہے اور ماہی یہاں صرف مہمان ہے، دونوں کی حیثیت میں بہت فرق ہے۔ وہ بولا، نہ چاہتے ہوئے بھی اصولاً سب متفق ہوئے۔ تو ماہی کو کوئی درجہ دینے کے بعد نمرا بھابھی اسے معافی مانگے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ نہیں، جب وہ اس گھر کی بہو بن جائے گی اور آئندہ دوبارہ نمرا ایسے کرتی ہے تو ریئیکشن لیا جائے گا۔ اس گھر کے بڑے موجود ہیں، تمہیں نمرا پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے ہرگز بھی پچھتاوا نہیں ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کا، وہ بگڑ کر کہتا، ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا اور دروازے سے باہر نکلتا کہ رک گیا، مڑ کر باپ کو دیکھا۔ مجھے ماہی سے فوراً شادی کرنی ہے، ہر صورت ہر حال میں، کیونکہ اس گھر میں رہنے والی بہو بیٹی تو محفوظ ہے لیکن کوئی مہمان نہیں، کہہ کر دروازہ دھاڑ سے مار کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا یہ کس قدر بدتمیز ہے، ساتھ بگڑ کر بولا۔ اچھا بس، ذریاب کو تو نمرا ویسے ہی پسند نہیں تھی، لیکن حیرت انگیز بات تھی، حیدر اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ تم بھی بھائی کو سمجھا سکتے تھے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں تھا۔ ذریاب کی بات پر ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ، بیٹا حمایت مت لیں، تمہاری بیوی کی حرکتیں اور طور اتوار بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اسے کہو
گھر میں دوسروں سے بند کر رکھے، نہ کہ دوسروں پر حکمرانی کرے۔ ذریعہ بھڑک کر بولا، جبکہ ساتھ پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ سلار نے حیدر کی سمت دیکھا۔ تم کس سوچ میں ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ اذان اور اریان کی شادی کر دو، کبیر بولا تو سب نے اس کی سمت دیکھا۔ یہی مناسب ہے، اریان ماہی کو پسند کرتا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن برا یہ ہوا کہ اریان کو نمرا پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اب ایک دوسرے کی غلطی سوچنے سے بہتر ہے وہ کام کیا جائے جو ضروری ہے۔ ان دونوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو زیادہ مناسب ہے۔ کبیر کی بات پہ سبھی متفق ہوئے تھے۔ حیدر نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ باہر لون میں آ گیا۔ آج نمرا نے وہ کرایا تھا جو اس گھر میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیدر کی پیشانی پہ فکر کی لکیریں تھیں۔ اس نے نمرا کو اب تک اسی لیے منہ نہیں لگایا تھا کہ وہ ایک لڑکی تو ہے، وہ کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اب حیدر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بہت کچھ کر رہی ہے۔ آپ کافی گہری سوچ میں لگتے ہیں انکل، نمرا جھولا چھوڑتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ حیدر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے انکل، تو لگتا ہے اب ہوش میں آئے ہیں، جبکہ آپ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ لوگوں سے اچھی امیدیں نہیں رکھتے۔ مجھے تو بالکل مت رکھیے گا، میں تو کھلے عام آپ کو کہہ چکی ہوں، تباہ کر دوں گی آپ کو بھی، ویسے ہی جیسے میری ماں کو تباہ کر دیا تھا آپ نے۔ وہ پھنکاری، جبکہ حیدر کا اسے بولنا بیکار تھا۔ وہ گھر سے باہر ہی چلا گیا۔ آئس نے موبائل بند کیا اور سر اٹھا کر دیکھا تو ادا تھی۔ وہ بھی سو کر اٹھا تھا، بلکہ اذان کے فون پر، اور کمرے کا دروازہ بجا تو اس نے دروازہ کھولا۔ ادا کو فریش سا کھڑا دیکھ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ آپ ناشتہ کر لیں، ہم نے بنایا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا، اور اس زحمت کی ضرورت نہیں تھی، میرے پاس میڈس ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے نخرہ دکھاتا چلا گیا، اور ادا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئس کو بھی اپنی یہ بے رخی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادا کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند سفید لباس پر سرخ آنچیں لیے بیٹھی تھی۔ آنکھیں نم تھیں۔ حیرانگی کی بات تھی، اس نے اب تک پاکستان میں کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ بس اتنی ہی کھو گئی تھی آئس میں کہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتی، اور سچ تو یہ تھا آئس اس کا فون ہی توڑ چکا تھا اور نیا لا کر نہیں دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے 400 صرف آئس حیدر ہو، جبکہ آئس حیدر ہو، جب آئس ہوگا تو سوچنے کی کسی اور کو طاقت نہیں رہے گی۔ وہ دونوں پاؤں اوپر کیے، اپنا نچلا لب غصے اور ناراضگی سے دانتوں میں کچلے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد نیچے آیا تھا، تیار تھا۔ ادا اس کی آہٹ پہ پلٹی، سرخ آنچل اوڑھے وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کس کے خواب دیکھ رہی ہو، کہیں اس کے تو نہیں جس سے دوسرا نکاح کرنے چلی تھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر زج کرتا، ایک سٹائل سے کہتا، چیئر گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ جبکہ ادا چونک گئی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سچ ہی بولا ہے میں نے، وہ اس کو پریشان کر کے خود سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کی بنی چیز کو کیسے اگنور کر سکتا تھا؟ وہ مزے سے کھا رہا تھا اور ادا کا سارا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ نادانی تھی۔ اس نے کافی کی مگ کی اوٹ سے اس کی جانب دیکھا اور مگ رکھ کر دوبارہ کانٹے سے انڈے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگا۔ نادانی، وہ طنزیہ ہنسا۔
اسے نادانی نہیں کہتے، باشعور لڑکی ہو تم، وہ بولا، جبکہ ادا کا سانس گھٹنے لگا۔ آپ ہمیں ٹیز کر رہے ہیں، وہ بھی ساختہ رو پڑی۔ جتنا آپ نے کیا اتنا تو ابھی کرنا شروع بھی نہیں کیا، پہلے ہی ہار مان لی۔ وہ اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں؟ شوہر کیا، اس کے حقوق کیا ہیں، وہ تو تمہیں علم نہیں پورے، تو تم کر نہیں سکتی، بس رو لو۔ وہ بولتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے گال پر بکھرے موتیوں کو اپنی انگلی سے چٹکا۔ جا رہا ہوں، ناشتہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا، تم سے زیادہ اچھا بیا بناتی ہے، جبکہ وہ تم سے چھوٹی ہے، وہ بول کر گردن نفی میں ہلاتا ہوا آگے چلا گیا۔ ادا آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کا جھوٹا اٹھا کر چکھنے لگی، حالانکہ سب چیز ٹھیک تھی، پھر بھی اس نے برائی کی۔ آئس نے بڑے شوق سے یہ منظر دیکھا تھا اور باہر نکل گیا۔ اچھا تھا وہ اسے سوچتی۔ وہ باہر آ گیا اور منیب کے کمرے کے دروازے میں لات کھینچ کر ماری۔ تم نے باہر آنا یا میں اندر آؤں؟ وہ چلایا تو منیب جو تیار ہی تھا وہ باہر آ گیا، منہ الگ بنا ہوا تھا۔ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ مجھے یہ بتاؤ لوکیشن کیا ہے؟ وہ کھاتے میں لائے بنا ہی اس کی ناراضگی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا۔ اور منیب سمجھ گیا تھا، اس کے منانے کا انداز بس اتنا ہی تھا منیب کو۔ منیب اسے بتانے لگا کہ اگلا شوٹ اس کا اکیلا ہے جو اس نے پانی کے اندر دینا ہے۔ وہ سر ہلا گیا، گوگلز نکال کر لگائے اور گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ نگاہ اوپر کی سمت اٹھی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی، دور سے ہی آئس کو اس کی آنکھوں میں چمک دکھ رہی تھی آنسوؤں کی۔ لیکن پھر بھی وہ گاڑی میں سوار ہو گیا اور ادا چہرے پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ اب اسے رونا اس کے تلخ رویے پہ آ رہا تھا یا کچھ اور، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ادا، اچانک ان سب کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چاروں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں آئس سے؟ بہت شکریہ آپ لوگ آ گئے، ہم اداس ہو جاتے، وہ بولی جبکہ وہ چاروں ہنستی۔ سر کو غصہ آتا ہے تو ہم سب خود ہی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور غلطی اس کی ہے، کیوں روم لاک کیا؟ وہ مجھے لگا سر اور آپ، وہ پورے دانت نکالنے لگی۔ اس لڑکی نے کل ڈانٹ کھائی تھی، پھر بھی خوش کھڑی تھی۔ ادا سرخ ہو گئی۔ دل کے قریب دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ شرمائی اور وہ سب ہنس دی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، اسے فکر ہونے لگی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ چاروں ہی افسوس میں تھیں۔ آپ منا لیں سر کو، وہ بولی۔ کیسے؟ اسے علم نہیں تھا۔ بس ایک رومانٹک سا ماحول بنا کر بیا کا مشورہ پھر چل پڑا تھا۔ نہیں، ادا نفی کرنے لگی، جبکہ اب تو وہ چاروں ہی پیچھے پڑ گئی تھیں۔ ویسے بھی آج سر کا کافی رومانٹک شوٹ ہے، بہت مزہ آئے گا اگر آپ وہاں چلی جائیں۔ بیا بہت فضول بولتی ہو، اکثر نے کہا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ بسوڑ گئی۔ رومانٹک شوٹ کیا؟ آئس رومانٹک شوٹ کے علاوہ نہیں دیتے کوئی شوٹ؟ وہ منہ بنا گئی۔ وہ سب ہنس پڑیں۔ سر تو وہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں کہ شیشے سے بھی رومانس کر لیں۔ ایک آپ ہی منہ نہیں لگاتی۔ اچھا بس خاموش ہو جاؤ، تم چائے بناؤ، اکثر بولی تو بیا منہ بنا کر چلی گئی۔ لیکن ادا کے دماغ میں فٹ ہو گیا تھا کہ آئس رومانٹک شوٹ پر ہے۔
شرٹ لیس پانی کے اندر سے نکلتا وہ اپنے بالوں کو پیچھے کر گیا اور سنجیدگی سے کیمرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی تصویر کلک ہوئی اور ویلڈن کی آواز بلند ہوئی۔ وہ لاپرواہی سے اس تصویر کو دیکھنے لگا جیسے یہ سب تو عام بات ہو، اور پھر اسی طرح کئی سنیپس اس نے پانی کے اندر، پول کے سائڈ پر اور پھر مختلف جگہوں پر کھنچوائیں۔ اس کے بعد اس نے ایک ایڈ کرنی تھی۔ اس نے جوس کی بوتل ہاتھ میں لی اور سکون سے پیا۔ وہ اپنے ڈائلاگ بول کیا تھا، اسے ریٹیک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج نے وہ سارا سین دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ڈائریکٹر نے شوگر کا سانس بحال کیا کیونکہ وہ کافی وہمی تھا اپنے کام کو لے کر۔ جہاں اسے لگتا تھا وہ اس سے زیادہ اچھا پوز دے سکتا ہے وہ دوبارہ کرتا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے بھی وہ وہیں بیٹھا تھا۔ آئس تم کل پارٹی میں کیوں نہیں تھے؟ دل بھی نہیں لگا، اس کا ایک دوست بولا تو اسے رات کا منظر یاد آ گیا۔ تم پارٹی آج رکھ لو، ہم آج مزے کر لیں گے، وہ بولا جبکہ سامنے والا ہنس دیا۔ نہیں یار، آج تو اویس کے گھر ہے، تم آ رہے ہو نا؟ اس نے جاننا چاہا۔ آئس نے مڑ کے منیب کو دیکھا۔ میں تو کل بتانے آیا تھا، آپ بھی غصے میں آئے ہوئے تھے، وہ بولا تو آئس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ آپ کا ارادہ میم کو لے جانے کا ہے، منیب جانتا تھا اویس کیا چیز ہے۔ نہیں لیکن خون تو پیوں گا، وہ آنکھ دبا گیا جبکہ منیب گہرا سانس لیتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ کو پتہ ہے لینڈ لائن سے مجھے کال آئی تھی کہ میم کی کیا آپ کے شوٹ کی پکس کھینچ لوں، انہوں نے دیکھنی ہے۔ منیب کی بات پر وہ کہہ کر لگا اٹھا، تو دکھاؤ یار، وہ مزے سے بولتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ بلا وجہ شیرنی سے پنگا لے رہے ہیں، اس وقت وہ بھیگی بلی بنی ہوئی ہے اور تم سوچ بھی نہیں سکتے اس روپ میں کتنی اچھی لگ رہی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا، اور منیب نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ تو یہاں پہ ہماری ہوتی ہے ایپیسوڈ اینڈ۔ میں جانتی ہوں یہ ایپیسوڈ بہت شارٹ ہے، لیکن کبھی کبھی شارٹ ایپیسوڈ بھی چل جاتی ہے، لیکن کل ہم انشاءاللہ لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔